بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، ہم نے آج شروع کرنی ہے پولیٹیکل سائنس پیپر 1، جس کے اندر ہم نے پولیٹیکل فلاسفرز کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو آج جو سب سے پہلا فلاسفر ہے ہمارا، وہ ہیں جناب پلیٹو صاحب۔ پلیٹو صاحب کی سب سے پہلے ہم نے ان کی ارلی لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ پلیٹو صاحب کہاں پیدا ہوئے اور کس سینچری میں پیدا ہوئے اور کس خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ پلیٹو صاحب جو ہیں وہ ایتھن یعنی کہ موجودہ یونان کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ سال تھا 427 BC، اور وہ تعلق رکھتے تھے ٹو دی بلڈ آف ارسٹوکریسی۔ ارسٹوکریسی کیا چیز ہوتی ہے؟ ارسٹوکریسی دراصل ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جو مطلب سمجھدار لوگ جس کو یعنی کہ رن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کو فلاسفرز یا جس کو کنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ سمجھدار کنگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو رن کروا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پلیٹو جو ہے اس نے کافی زیادہ یعنی کہ ایفرٹس کی ہیں کہ وہ مطلب ایسے اصول دریافت کرے انسانوں کے لیے کہ جو اس کی اور اس کی اسٹیٹ کے درمیان ایک اسٹیبلٹی کو قائم رکھیں، بے شک وہ جسٹس ہو، بے شک وہ ٹیمپرنس ہو، یا اس کی کرج ہو کسی بھی ایک انڈیویجول کی، لیکن وہ اس کی اسٹیٹ کے ساتھ، اس کی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ یہ یعنی کہ دونوں چیزیں بالکل ساتھ ساتھ چلیں، اور وہ ایسے اصول دریافت کرنا چاہتا تھا، اور وہ اصول اس نے بنائے بھی تھے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ اس کو وہ ایک ایکسٹرا آرڈینری اور ایتھیکل لیڈر ہونے کی حیثیت حاصل تھی پورے یعنی کہ ایتھنس کے اندر۔ مطلب جتنے بھی ایتھنینز ہیں اس زمانے کے، ان یعنی کہ زمانے کے جو ایتھنینز ہیں اس کے اندر اس کو ایک کافی زیادہ ایک پرومیننٹ اور ایک ایکسٹرا آرڈینری پوزیشن جو ہے اس کو حاصل رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو یعنی کہ پلیٹو ہے، تقریباً 12 سالوں تک اس نے مختلف یعنی کہ ملکوں کا اس نے وزٹ کیا، جس کے اندر پرشیا یعنی کہ موجودہ ایران، ایجپٹ، افریقہ، اٹلی، یعنی کہ مختلف مطلب اس نے جو ممالک ہیں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ممالک ہیں جو اس نے 12 سالوں کے اندر ان کو وزٹ کیا، اور اس نے وہاں کا وزڈم جو ہے اس کو ایبزارب کیا۔ بے شک وہ جس بھی سورس کا وزڈم تھا اس نے اس کو ایبزارب کیا، لیکن آخر کار وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو کر چپ چاپ وہ واپس لوٹ آیا، اور واپس ایتھن میں آ کر اس نے اپنی اکیڈمی جو ہے وہ کھول لی، اور تقریباً اس نے اپنی اکیڈمی کے دوران اپنی یعنی کہ ٹیچنگ اور اسٹڈی کے دوران تقریباً اس نے 36 ایسی ٹریٹیز یا اس نے ایسے معاہدے لکھے جو مکمل کے مکمل ڈائیلاگس کے اوپر بنیاد ان کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نمبر 2 کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے پلیٹو کے ورک کو، کہ پلیٹو نے کیا کام کیا ہے۔ سب سے پہلا جو پلیٹو نے کام کیا وہ اس نے بک لکھی ہے دا ریپبلک۔ دا ریپبلک جو ہے، اس بک کے اندر اس نے ڈیل کیا ہے پالیٹکس کو، فلاسفی کو، ایتھکس کو، ایجوکیشن اور میٹا فزکس کو۔ یہ اس نے دا ریپبلک جو اس کی بک ہے، اس کے اندر ان ساری چیزوں کو اس نے ڈسکس کیا ہے۔ نمبر 2 کے اوپر جو اس کی بک ہے وہ ہے دا اسٹیٹس مین۔ دا اسٹیٹس مین جو یعنی کہ اس کا کام ہے، اس کے اندر اس نے پالیٹکس آف اسٹیٹ یعنی کہ اسٹیٹ فنکشن جو ہے یا اسٹیٹ کی جو پالیٹکس ہے اس نے اس کے اوپر فوکس کی ہے۔ اور نمبر 3 کے اوپر جو اس کی بک ہے وہ ہے دی لاز۔ دی لاز جو ہے یہ مطلب گورنمنٹ کی گائیڈنس کے لیے، یعنی کہ کس طرح کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، وہ ان کا لیگل سسٹم اس یعنی کہ گورنمنٹ کا کس طرح ہونا چاہیے، اس کو ڈیلنگ کس طرح کی ہونی چاہیے، مطلب یہ گورنمنٹ کے متعلق جو ہے وہ اس نے دریافت کی تھی۔ اچھا جی، پلیٹو کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے وہ کس کے اوپر بیس کرتی ہے، یہ ہمارا آج کا تیسرا پوائنٹ ہے۔ یعنی کہ پلیٹو کی زندگی کے اندر پلیٹو کی جو یعنی کہ فلاسفی ہے وہ مکمل طور پر اس کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوئی تھی سقراط کے ذریعے، یعنی کہ اس کا بچپن سے ہی جو ہے وہ لنک عموماً طور پر اس کا سقراط کے ساتھ ہی رہا، اور یہ جتنی بھی سقراط کی ڈاکٹرائن تھیں، جو اس کی فلاسفیز تھیں، جو یعنی کہ اس کی باتیں تھیں، یہ موسٹلی ان کے اوپر ہی بلیو کرتا تھا، اور یہ بھی سقراط کی طرح یعنی کہ یہی چیز کہتا تھا کہ بیسٹ اسٹیٹ ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو کہ ماڈل آف دی آئیڈیا کو اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ یعنی کہ اس کا بھی نظریہ یہی تھا کہ بیسٹ اسٹیٹ ہم اسی کو ہی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی ماڈل یعنی کہ ایک باقاعدہ طور پر ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ اس بات پہ بھی بلیو رکھتا تھا اپنے استاد کی طرح کہ جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے وہ اس وقت تک مکمل طور پر پرفیکشن نہیں حاصل کر سکتا، یا اس کی پرسنالٹی اس وقت تک گرو نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی ایک ریاست کا ممبر نہ بنے، یعنی کہ وداؤٹ اسٹیٹ پلیٹو کے نزدیک انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں پلیٹو کی نے جو اپنی بک لکھی تھی دا ریپبلک، اس کے متعلق ہم تھوڑا سا یعنی کہ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔
پلیٹو کی جو دا ریپبلک اس کی بک ہے وہ بلا شبہ ایک بہت ہی پلیٹو کی ایکسیلنٹ میچورٹی یعنی کہ ہمیں اس میں نظر آتی ہے، یعنی کہ پلیٹو کی ایک ایکسیلنٹ میچورٹی جو ہے وہ اس کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، جس کے اندر اس نے پولیٹیکل فلاسفی، ایجوکیشن، اکانومک، مورل اسپیکٹ آف لائف اور ساتھ ہی ساتھ اس نے میٹا فزکس کو بھی اس میں مکمل طور پر اس نے بیان کیا ہے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پلیٹو کی جو دا ریپبلک ہے وہ مکمل طور پر ایک یوٹوپین کوالٹیز رکھتی ہے، اس میں ایک ایسی کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ جو حقیقی زندگی میں تقریباً ان کو اچیو کرنا ایک ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے جی ایک یوٹوپین سکیم ہے، یعنی کہ اس کو اچیو کرنا پاسیبل نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ اس زمانے میں شاید ہو سکتا تھا پلیٹو نے جب دا ریپبلک جیسی بک لکھی، لیکن آج کے وقت میں یہ پاسیبل نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس میں یعنی کہ یوٹوپین کوالٹیز پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ ایک سول آبجیکٹیو ہے اس کی بک، یعنی کہ کسی بھی گڈ اسٹیٹ کے اندر گڈ لائف کو سپینڈ کرنے کے لیے اس کی بک جو ہے مطلب کافی زیادہ اہمیت اور خاصیت کی عمل ہے۔ اس کی بک جو ہے باقاعدہ طور پر اچیومنٹ ہے کمپریہنشن کی، پرفیکشن کی اور مختلف یونیورسٹی آف تھاٹ کی، یعنی کہ جو اس نے اپنی یعنی کہ اپنے دی ریپبلک کے اندر جو اس نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ ایگزسٹ کی ہے، جو آئیڈیل اسٹیٹ اس نے بنائی ہے، وہ آج کے تمام قسم کے جو یعنی کہ خرافات یا آج کی اسٹیٹ کی ویکنیسز یا شارٹ کمنگس، ان تمام چیزوں کو اوائڈ کیا گیا۔ یعنی کہ جو پلیٹو نے دا ریپبلک کے اندر آئیڈیل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی یوٹوپین آئیڈیل اسٹیٹ بنائی گئی ہے کہ مطلب بھلے ہی آج کے یعنی کہ زمانے میں اس کو اچیو نہ کیا جا سکے، لیکن پھر بھی ریالٹی کے اندر اس نے کافی زیادہ اس میں محنت کی تھی اس بک کو لکھنے کے اندر۔ بہت سارے جو فلاسفر ہیں انہوں نے یعنی کہ پلیٹو کی دا ریپبلک جو بک ہے اس کی انہوں نے تعریف بھی کی تھی، جیسے سب سے پہلا جو فلاسفر ہے وہ ہے نیٹل شیپ۔ نیٹل شیپ نے اس بارے میں کہا تھا کہ جو دا ریپبلک ہے is the first book of its kind dealing with the philosophy of history، یعنی کہ دا نیٹل شپ نے کہا تھا کہ دا ریپبلک اپنی آپ میں ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ڈیلنگ کرتی ہے فلاسفی آف ہسٹری کے متعلق، جبکہ روشو نے اس کے متعلق یہ بات کہی تھی، دا ریپبلک از ناٹ اونلی ڈیلنگ ود پالیٹکس بٹ سوشیالوجی، میٹا فزکس اینڈ ایجوکیشن آلسو۔ مطلب روشو نے کہا کہ جو دا ریپبلک ہے وہ صرف پالیٹکس کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرتی، بلکہ اس میں سوشیالوجی بھی ہے، اس میں میٹا فزکس ہے، اس میں ایجوکیشن، یہ سارے کے سارے اسپیکٹ جو ہیں وہ پلیٹو نے کور کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ تیسری جانب جو بارکر ایک یعنی کہ فلاسفر ہے، وہ پلیٹو کے بارے میں کہتا ہے کہ جو پلیٹوس کی دا ریپبلک ہے وہ ایک بے شک گروئنگ اچیومنٹ ہے آرٹ، سائنس اور فلاسفی کی، یعنی کہ آرٹ، سائنس اور فلاسفی کا یہ ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پلیٹو کی دا ریپبلک بک ہے وہ مطلب مختلف ڈویژنس کے اندر اس کو یعنی کہ رکھا گیا ہے، تقریباً اس کی 5 جو ہیں وہ نیچرل ڈویژن اس کی بک کی بنائی گئی ہیں۔ بک 1 جو ہے وہ بات کرتی ہے ہیومن لائف کے بارے میں، نیچر آف جسٹس کے بارے میں اور میننگ آف مورالٹی کے بارے میں، یہ بک 1 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بک نمبر 2 سے بک نمبر 4 تک، بک نمبر 2 سے بک نمبر 4 تک کیا چیز بیان کی گئی ہے، اس میں پہلی یعنی کہ اسٹیٹ کا پہلا حصہ اس میں بیان کیا گیا کہ کہہ لے کہ کس طرح پہلی اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس میں سسٹم آف ایجوکیشن، اس میں یعنی کہ سسٹم آف ہیومن سوسائٹی یہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے پوری کی پوری ہیومن نیچر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں ریزن اس نے کہا، یعنی کہ اس نے کہا کہ لیبر جو ہوگا وہ ریزن میں آئے گا، جو ایپیٹائٹ میں آئے گا وہ ہوگا سولجر، اور جو اسپرٹ میں آئے گا وہ ہوگا یعنی کہ رولر آف فلاسفر۔ جبکہ بک نمبر 5 سے 7 تک، بک نمبر 5 سے 7 تک جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، جس کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ کس طرح کمیونزم کے یعنی کہ اصول ہوں گے۔ مطلب دا ریپبلک جو بک ہے جس میں آئیڈیل سوسائٹی کا کیا عمل میں آنا ہے، اس میں بک نمبر 5 سے بک نمبر 7 تک جو بات بیان کی گئی وہ ہے کہ پرنسپل آف کمیونزم کیا ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ کس طرح اسٹیٹ جو ہے وہ فلاسفر کنگ کے ذریعے کس طرح یا کن اصولوں کے تحت اس کو رول کیا جائے گا۔ جبکہ بک نمبر 9 کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک اسٹیٹ کو اور ایک ٹائرانی کو کس طرح پرزرو کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک ریاست کو کس طرح اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پلیٹو کے ویوز ہیں آن ورچو آف نالج کے اوپر، یا ہم اسی یعنی کہ بات کے اندر یہ بھی آ سکتی ہے کہ ہاؤ فار پلیٹو واز انفلوئنسڈ بائی ہز ماسٹر سقراط، کہ جو
پلیٹو ہے وہ اپنے ماسٹر جو اس کا سقراط تھا وہ اس کے اپنے آئیڈیاز سے کتنا انفلوئنس تھا۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یعنی کہ بہت سارے جو پلیٹو کے ڈائیلاگ جو ہیں جو اس نے دا ریپبلک کے اندر بیان کیے ہوئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ یعنی کہ اپنے استاد سے انفلوئنس ہو کر، یا اس نے بہت سارے جو آئیڈیاز ہیں وہ اپنے استاد سے بارو کیے ہوئے ہیں جو کہ اس کا استاد ہے سقراط کی تھیریز سے۔ یعنی کہ پلیٹو نے زیادہ تر اپنے جو خیالات ہیں دا ریپبلک کے اندر وہ اس نے سقراط کی تھیری سے ہی اس نے باہر نکالے ہیں۔ سب سے پہلی یعنی کہ جو اس نے 3 تھیریوں میں سے سب سے پہلی تھیری جو جہاں سے یہ انفلوئنس ہوا ہے پلیٹو یعنی کہ سقراط کی تھیری سے، وہ ہے تھیری آف نالج۔ تھیری آف نالج کے اندر جو ہے سقراط یہ کہتا ہے کہ نالج 2 قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 ورائٹیز ہوتی ہیں نالج کی۔ ایک تو ہوتا ہے اوپینین اور بلیف بیسڈ نالج، اور ایک ہوتا ہے ریئل نالج۔ جو اوپینین اور بلیف بیسڈ نالج ہوتا ہے یہ انسیکیور فاؤنڈیشن اس کی ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ ایک سیکیور نالج نہیں ہوتا۔ اوپینین اور بلیف بیسڈ جو نالج ہوتا ہے یہ انسیکیور نالج ہوتا ہے یا انسیکیور اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، جبکہ جو ریئل نالج ہوتا ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن سالڈ فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، وہ ان چینجیبل ہوتا ہے کیونکہ وہ سائنٹیفک ٹروتھ کے اوپر بنیاد اس کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا سقراط یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ہر ایک انڈیویجول کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ٹرو نالج حاصل کرے، یا مطلب وہ ریئل نالج ہی حاصل کرے، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچانے گا کہ وہ کون ہے، یا اس کے اندر کا نالج جو ہے مطلب کہاں سے آتا ہے، جب وہ کائنات کو پہچانے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا۔ اور یہاں پر سقراط کہتا ہے کہ ریئل نالج جو ہے وہ اسی وقت آ سکتا ہے، یا اپنی پہچان اسی وقت ہی آ سکتی ہے جب تک آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ کی مدد حاصل ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کو یعنی کہ یہاں پر وہ یہ ضرورت بیان کرنا چاہتا ہے کہ ریئل نالج کے لیے ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری تھیری یعنی کہ جو کہ سقراط کی تھیری تھی، لیکن جو پلیٹو ہے وہ اس تھیری سے انفلوئنس ہوا، اور یہ تھیری ہے تھیری آف ریالٹی۔ تھیری آف ریالٹی کے اندر جو ہے پلیٹو نے اس بات کو ایلیبوریٹ کیا ہے کہ جو حقیقتاً چیزوں کی ریالٹی ہوتی ہے، جو وہ ان کی پرفیکشن، ان کی سپریم اور اس کی جو پرماننٹ ہوتی ہے وہی چیزوں کی ریالٹی ہوتی ہے، جبکہ مطلب جو چیزیں آؤٹ ورڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں ٹمپریری ہوتی ہیں۔ دوبارہ سنیں، پلیٹو نے یعنی کہ جو اس نے یہ تھیری اپنی ادھار لی ہوئی ہے سقراط سے، اس کے اندر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جو چیزوں کی ریالٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جو چیزوں کی حقیقت ہوتی ہے وہ ان کی پرفیکشن، ان کی سپریم ریالٹی اور ان کی پرماننٹ چیزوں کے اوپر بنیاد کرتی ہے، نہ کہ ان کی بظاہر آنے والی جو ٹمپریری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر چیزوں کی ریالٹی بیان نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر سقراط یہ کہتا ہے کہ جو حقیقتاً بیوٹی ہوتی ہے، سقراط ہیلڈ دیٹ بیوٹی کوڈ ایگزسٹ وداؤٹ بیوٹیفل تھنگ، یعنی کہ جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ خوبصورت چیزوں کے بنا بھی عام انسان کو نظر آ سکتی ہے، یا مطلب خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ خوبصورت چیزوں کے بنا بھی رہ سکتی ہے۔ اچھا، اس بات کو جو پلیٹو ہے یہاں پر وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوا، اور یہاں سے ہی اس نے آئیڈیا آف ریالٹی جو ہے اس نے کاپی کیا، اور اس کو اپنی دا ریپبلک بک کے اندر اس نے یہاں سے اس کو شائع کیا۔ اچھا جی، تو جو تیسرا آئیڈیا دا ریپبلک کے اندر پلیٹو نے یعنی کہ سقراط کا کاپی کیا تھا وہ تھا ورچو آف نالج۔ سقراط جو ہے وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتا تھا کہ جو نالج ہوتا ہے، جو علم ہوتا ہے، وہ مطلب ہمارے مائنڈ کو ہی افیکٹ نہیں کرتا بلکہ ہماری روح کو، ہماری سول کو بھی وہ افیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو اصل نالج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سچ کی پہچان آ جائے، ہمیں اچھے اور برے اخلاقیات کی پہچان آ جائے، اور یہاں سے جو مطلب پلیٹو ہے وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک فنڈامنٹل چیز استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اس فنڈامنٹل آئیڈیا کو پلیٹو جو ہے وہ دا ریپبلک میں کافی حد تک اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس کو وہ نام دیتا ہے ورچو از نالج۔ یعنی کہ پلیٹو جو ہے وہ اس بات کو استعمال کرتا ہے جو کہ سقراط کا آئیڈیا ہے ورچو آف نالج کے تحت۔
اچھا، یہاں پر اگر ہم اس بات کا لب لباب نکالیں تو ایک فلاسفر ہے جس کا نام ہے فوسٹر۔ فوسٹر یہ کہتا ہے کہ پلیٹو کی جتنی بھی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سقراط کا ہاتھ ضرور ہمیں نظر آتا ہے۔ فوسٹر کہتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو کنکلیوڈ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پلیٹو نے جتنی بھی اپنی اوریجنل فلاسفی ڈیولپ کی ہے وہ مکمل طور پر اپنے ماسٹر سقراط کی مدد سے ہی ڈیولپ کی ہے۔ لہٰذا ساری کی ساری جو پولیٹیکل فلاسفی یا پولیٹیکل ڈاکٹرائن ہے سقراط کی، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے اس کے شاگرد پلیٹو کی دا ریپبلک بک کے اندر۔ ابھی کے لیے اتنے، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ جو ہے اس کے متعلق ہم اسٹڈی کریں گے۔ السلام علیکم۔